کیونکہ اس تحریک کا تعلق کسی نہ کسی دوسرے عضو کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ہاں دیکھیں نا، ایک منٹ آگے میں پڑھتا ہوں نا، آگے پھر بات سمجھ آئے گی. کیونکہ مزاجن بھی کبھی کوئی کیفیت ایک نہیں ہوتی، جیسے گرمی یا سردی کبھی تنہا نہیں پائی جائے گی. بالکل سمجھ لیں، وہ ہمیشہ گرمی تری یا گرمی خشکی ہوتی ہے. نہ پہلو ہونا ہے تو گل نو کرنا اوتھے نے تو آگے بھی کڈ آیا نا او یار میں تے بھائی یار تیری ایک بار تو آج نال میں تے کب کے کڈیا بھائی یار میں تینوں اگے بھی کنی کری کہ تو چھڈ دے. نہیں میں نہیں چھڈنا، میں تیری لت بھن دینی. تو بھن تو لت بھن اے تو آج کر لکھن دیو نا. یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے. اسی طرح سردی تری یا سردی خشکی ہوگی، یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے، یعنی گدی عضلاتی گرم خشک یا گدی اعصابی گرم تر وغیرہ. البتہ اس عمل کو ذہن نشین کرنے سے اول تحریک عضوی مشینی ہوگی اور دوسری تحریک کیمیاوی خلطی طور پر ہوگی. جب کسی مفرد عضو میں تحریک ہوگی تو اس کا تعلق جس دوسرے مفرد عضو سے ہوگا اس کی کیمیاوی صورت خون میں ہوگی. مثلا گدی عضلاتی تحریک تو اخلاق میں خشکی پائی جائے گی، جب گدی اعصابی تحریک ہوگی تو خون میں تری پائی جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ ایسے ہی گدی اعصابی میں خون میں تری پائی جائے گی. یار وہ جو آپ کو راز ایک منٹ مہربانی کرو ہم پر انعام کرو. مفرد اعضاء کی آگے دیکھیں. مفرد اعضاء کے تعلق کی 6 صورتیں ہیں. مفرد اعضاء صرف 3 ہیں، لیکن اگر ان کا آپس میں تعلق ظاہر کیا جائے تو کل 6 صورتیں بن جاتی ہیں. اعصابی گدی، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی گدی، گدی عضلاتی اور گدی اعصابی. یاد رکھیں کہ جو لفظ یہاں ذرا یہی بات، یہ جو جہاں سے یہ بات لے رہے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. یاد رکھیں جو لفظ اول ہوگا وہ عضو کی تحریک ہے اور جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے. یعنی خون میں جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، خون میں جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے. چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو بڑھانا چاہیے. بس اسی میں شفا ہے. یعنی وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھ میں بھی ری ایکشن کی علامات کو بڑھایا جاتا ہے. چلو یہ اگلی بات ہے نا. یہاں ہمارے مطلب کی یہ بات ہے کہ جو لفظ بعد میں ہوگا وہ کیمیاوی تحریک کہلاتا ہے، چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو. یہ بات ذہن میں رکھیں، میں یہی بات بار بار کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں. چونکہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیاوی اثرات پیدا ہوں انہیں کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں آپ گدی عضلاتی تحریک میں یرغان ہو جاتا ہے پیلا؟ گدی عضلاتی میں یرغان ہو جاتا ہے؟ نہیں. جو اثرات، میں اثرات کی بات کر رہا ہوں نا، اثرات علامات جو اثرات پیدا ہوں. یہ اثرات آپ کی کیوں نہیں سمجھتے؟ چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں نہیں اس کی وضاحت صابر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بات سن لو یہاں ایک منٹ. یہ اثرات نہیں بتائے کیا؟ گدی عضلاتی خون میں کیا ہے؟ خشکی موجود ہے باقی. یہی تو اثرات بتائے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی خشکی باقی ہے. اب اس کے اثرات جب یہ کیمیاوی صورت بڑھ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جب کیمیاوی اثرات بڑھ جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ بڑھے گا کیسے؟ یہی تحریک جب شدت اختیار کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ یہ بڑھے گی یا وہ نہیں؟ کیا ہوگا جب یہی گدی عضلاتی تحریک بڑھ جائے گی؟ علامات آئیں گی نا سامنے. علامات کی بات نہیں، وہ جو آئیں گے اثرات، میں اثرات کی بات کر رہا ہوں. اثرات تو یہ بتائے کہ میں علامات کی بات نہیں کر رہا. میں وہ اثرات تو پہلے بتا دیا آپ اس کو. میں علامات کی بات ہی نہیں کر رہا. آگے جہاں اور بھی ہیں میں علامات کی بات نہیں کر رہا. جو کیمیاوی اثرات شدت اختیار کر کے سامنے آئیں گے کیا ان میں یرغان موجود نہیں، صفرا موجود نہیں ہے؟ وہ صفرا جسم میں پھیلا گا قلتی اثرات ہوں گے، اس کو کیسے خارج کریں گے آپ؟ نہیں یہی آگے ہے. وہ کیمیاوی اثرات جب بڑھیں گے، قلت خون میں بڑھے گی، کیا وہ یرغانی نہیں ہوگی، صفراوی نہیں ہوگی؟ ایک منٹ، کیا بتایا آپ صفرا کو بڑھا رہے ہیں؟ گدی عضلاتی تحریک میں یرغان ہوگا یا نہیں؟ یہ گدی عضلاتی تحریک کی بات ہو رہی ہے. گدی عضلاتی تحریک ہے نا، وہاں یرغان پیلا ہوگا کہ نہیں؟
ہوگا وہاں یرکان پیلا ہوگا یا آپ پھر نہیں؟ علامات پر آ رہے میں ہیں. علامت کی بات ہی نہیں کر رہا، قلت کی بات کر رہا ہوں. تو قلت کون سی ہے خون میں؟ سفرا بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ سفرا بڑھ رہا ہے تو اس کا خون کے ساتھ واسطہ ہے. گدی اضلاعی خون کے تحریک ساتھ میں یرکان نہیں، ہوگا یا نہیں؟ خون کے ساتھ نہیں. حضرت یہ کہہ رہے گدی ہیں اضلاعی تحریک میں یرکان ہوگا نہیں؟ ہوتا تو پھر وہ سفرا خون میں ہوگا یا نہیں؟ خون میں سفرا نہیں ہوتا. تو یرکان کیسے ہوگا؟ انکار کریں اس کا. یرکان کیسے حضرت ہوگا؟ کا انکار کریں. یرکان کیسے ہوگا؟ یہ حضرت نے غلط کہا ہے. یرکان کیسے ہوگا؟ یہ کہیں نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ بتائیں یرکان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سفرا بڑھے گا یا نہیں ہوگا گدی اضلاعی تحریک میں؟ سفرا نہیں کہاں پڑے گا اگر آپ بتائیں. ایک منٹ نا 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 ایسے نہیں کہا. خون میں اس کا مطلب یہ حضرت نے غلط لکھا ہے. نہیں، غلط نہیں لکھا، صحیح لکھا ہے. میں ثابت کر رہا ہوں صحیح لکھا ہے، یہی لکھا ہے. آپ نے غلط سمجھا. آپ صرف بول کے دباؤ ڈال کے نہیں، دباؤ یہ نہیں، یہ دباؤ ڈالنے والا. یہاں سارے دو آپ یہ سارے طبیب ہے، یہ سارے طبیب ہے. بتائیں نہیں، پہلی بات بتائیں گے بعد میں جو کچھ ہے. کیا گدی اضلاعی تحریک میں سفراوی یرکان ہوگا یا نہیں؟ وہ خون میں بڑھے گا یا نہیں؟ جسم میں پھیلے گا یا نہیں؟ وضاحت کریں. یار وہ عضوی طور پر ہو رہا ہے. نہیں، عضوی طور پر کہاں ہو رہا ہے؟ قلتی طور پر ہو رہا ہے، کیمیابی طور پر ہو رہا ہے. یرکان کو دور کرنے کے لیے کیا کہا ہے؟ گدی شفا کی طرف گدی اضلاعی تحریک میں خلتی یرکان ہوگا یا نہیں؟ کھلتی نہیں ہے. وہ کہاں کھل کھلت گیا ہے؟ خشکی ہے. کہاں ہے؟ یہاں وہ خشکی یرکان ہے. کہاں ہے؟ یرکان کس بات تو کا آپ ہے؟ علامت کو نہیں، علامت حضرت نہیں کے ہے وہ. پورے اصول پر ڈال رہے ہیں. نا وہ خلتی کیمیاوی ہے، خون کے اندر ہے، اسی لیے زبردستی آپ بات کر رہے ہیں اس نہیں، کو. یہ زبردستی نہیں ہے. آگے بھی دیکھ لیں. یار یہ ہیلو تھوڑا سا بات کرو. دباؤ نہ زور نہ دو